ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اس رات کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی جب مجھ پر اتنا بڑا انکشاف ہوا تھا کہ مجھے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی جس کا خیال میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بظاہر نارمل نظر آنے والے انسان کی حقیقت ایسی ہوگی یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور پھر جب میں اس حقیقت سے آشنا ہوئی تو میرے دل و دماغ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ آج بھی مجھے وہ سب یاد آتا ہے تو ایک نادیدہ سا خوف میری رگ رگ میں اترنے لگتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اب تک میرے آس پاس ہے اور مجھے آوازیں دے رہا ہے۔ کاش کہ میں کبھی اس حقیقت سے آگاہ نہ ہوتی تو شاید آج اتنی بے سکون نہ ہوتی۔ میرا نام سکینہ ہے اور شادی سے پہلے میں ایک گاؤں میں رہتی تھی جہاں ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ میرا چھوٹا سا گھر تھا جس کے کچے آنگن میں کھیلتے کھیلتے میں جوان ہوئی۔ میرے ابا دیگیں پکانے کا کام کرتے تھے اور پورے گاؤں میں نائی صدیق کے نام سے مشہور تھے۔ ابا کی شہرت کی وجہ ان کے ہاتھ کے بنے کھانوں کی وجہ سے اتنی نہیں تھی جتنا وہ اپنے اخلاق اور سمجھداری کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں میں مقبول تھے۔ ابا پڑھے لکھے نہیں تھے مگر بہت سمجھدار اور دور اندیش انسان تھے۔ وہ ہر کام کو اور بات کو بہت دور تک سوچتے اور اس کے کیسے نتائج نکل سکتے ہیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کوئی فیصلہ لیا کرتے تھے۔ ابا کی دور اندیشی اور مشورے کی سمجھ بوجھ کو پورا گاؤں جانتا تھا اور سب اپنے ذاتی و کاروباری معاملات میں مشورہ کرنے ابا کے پاس ضرور آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کی چھوٹی سی دکان پر شام ہوتے ہی لوگ آنا شروع کر دیتے۔ ابا نے اپنی نئی دکان کے باہر نیم کے ایک بڑے درخت کے نیچے چارپائی اور 4 کرسیاں ڈال رکھی تھیں اور پاس ہی ایک گاؤں والے نے چائے کا ڈھابا بنا لیا تھا تاکہ ابا کے پاس آ کر بیٹھنے والے چائے سے بھی محظوظ ہوتے رہیں۔ اس طرح اس کا کام بھی چلتا رہے گا۔ دوسری طرف میری اماں تھی جو ابا سے بالکل مختلف تھی۔ اماں کا مزاج بہت عجیب سا تھا۔ وہ کسی سے سیدھے منہ بات کرنا گوارا نہیں کرتی تھیں۔ اگر گاؤں کی کوئی عورت کسی کام یا ضرورت کے تحت ہمارے گھر آ جاتی تو اماں اسے چٹا جواب دے دیا کرتی۔ کسی دن تہوار پر بھی اماں کسی کے ہاں آنا جانا پسند نہیں کرتی تھیں۔ سب لوگ اماں کی عادت اور مزاج کو ناپسند کرتے تھے، اسی وجہ سے کوئی بھی ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ ابا نے اماں کو کافی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی مگر اماں نے ہمیشہ الٹا مطلب لیا اور لڑائی کر کے خود کو کمرے میں بند کر لیتی۔ اسی لیے ابا نے اماں کو سمجھانا چھوڑ ہی دیا تھا۔ میں اس وقت 7-8 سال کی تھی اور ابا اماں کی لڑائی کو دیکھ کر سہم جاتی تھی۔ اور پھر ہمارے گھر ایک چھوٹا سا مہمان آیا جس کی وجہ سے اماں کا مزاج اور غصہ کرنا بدل گیا۔ میں اماں ابا کی شادی کے 2 سال بعد پیدا ہوئی تھی مگر میرے بعد ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اور پھر جب میں 8ویں سال میں تھی جب میرا چھوٹا بھائی اس دنیا میں آیا۔ بھائی کا آنا ہمارے گھر کے لیے مبارک ثابت ہوا۔ سب سے اچھا اثر تو اماں پر ہوا تھا۔ ہمیشہ بیزار اور چڑچڑی رہنے والی میری اماں اب خوش رہنے لگی تھی اور جب گاؤں کی عورتیں ہمارے گھر بھائی کی مبارک دینے آئیں تو اماں سب سے بڑے اخلاق اور خوش دلی سے مل رہی تھی کہ وہ سب حیران ہو رہی تھی۔ اماں نے گھر میں آنے والی عورتوں کو مٹھائی کھلائی اور ابا نے میٹھے چاولوں کی 2 دیگیں پکا کر پورے گاؤں کو کھلائی تھیں۔ ابا اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی بے حد خوش تھی کہ کوئی میرے ساتھ کھیلنے والا بھی آ گیا تھا۔ اور پھر بھائی تو ویسے بھی بہت پیارے ہوتے ہیں بہنوں کو۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جب وہ اسکول جانے لگے گا تو میں اسے گھر پر بھی پڑھایا کروں گی، حالانکہ تب میں بہت چھوٹی تھی اور 4تھی کلاس میں تھی۔ ہمارے گاؤں کا اسکول مڈل تک تھا اور ابا کہتے تھے کہ سکینہ کو مڈل پاس کرنے کے بعد میں شہر بھیج دوں گا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے، جبکہ اماں کو میری پڑھائی لکھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں اسکول چھوڑ کر گھر داری سیکھ لوں کیونکہ اماں میری شادی جلدی کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ پر ابا کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے ابا مجھے ضرور پڑھائیں گے۔ بھائی کا نام اماں نے محسن رکھا اور بڑے پیار سے اسے پالنے لگی۔ ہر وقت اماں اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھتی تھیں۔ باورچی خانے میں کام کرتی تو اسے باورچی خانے کے دروازے کے باہر جھولے میں لٹا لیتی
صفائی کرتی یا برتن دھوتی تب بھی اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کے لیے جھولے میں لٹا کر جھولا صحن میں لگے درخت کے نیچے رکھ دیتی، غرض کہ ہر وقت اپنے پاس اور سامنے ہی رکھتی تھیں، اور مجھے تو پکڑنے ہی نہیں دیتی کہ کہیں گر نہ جائے۔ اماں کی اس دیوانگی پر ابا ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی اتنی عادت ڈالو گی تو بچہ بڑا ہوگا تو باہر کھیلنے جائے گا، پڑھنے جائے گا تو تم کیا کرو گی؟ تو اماں کہتی کہ میں اس کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ ابا اس بات پر اور ہنستے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اماں کو اتنے سال بعد دوسری اولاد ملی ہے اور وہ بھی بیٹا، اس لیے وہ زیادہ حساس ہو رہی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سنبھل جائیں گی۔ مگر ابا کا خیال غلط تھا۔ اماں تو وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ وہمی اور حساس ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب محسن 3 سال کا ہوا اور باہر گلی میں نکل جاتا تو اماں اسے فٹافٹ اندر لے آتی اور دروازہ بند رکھتی۔ اسے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی تھی۔ اماں تو اسے میرے ساتھ بھی نہیں کھیلنے دیتی تھیں کہ کہیں محسن گر نہ جائے، اسے چوٹ نہ لگ جائے۔ اور تو اور اماں اس کے کپڑے بھی گندے نہیں ہونے دیتی تھیں۔ کتنے ہی اس کے سوٹ خود سیے تھے اماں نے، جو روزانہ اسے پہناتی اور ہر وقت شہزادہ بنا کر رکھتی تھیں۔ اماں کے لاڈ پیار اور اس قدر حساسیت کو ابا اب سنجیدہ لے رہے تھے، اور وہ ڈرتے تھے کہ اگر یہی حال رہا تو محسن کا جینا مشکل ہو سکتا ہے، یا آگے چل کر اماں کے حق میں کچھ برا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ابا نے اماں کو دوبارہ سمجھانا چاہا، مگر اس بار اماں نے غصہ کیا اور کہا کہ یہ ہم ماں بیٹے کا معاملہ ہے، اس میں کوئی بھی نہ بولے تو بہتر ہے۔ ابا کو یہ بات اچھی نہیں لگی، مگر انہوں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ محسن 4 سال کا ہوا تو ابا نے اسے اسکول داخل کروانا چاہا، جس پر اماں نے طوفان کھڑا کر دیا کہ اتنے چھوٹے اور معصوم بچے پر اتنا ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور پھر اماں نے اپنی ضد پوری کر ہی لی، محسن کو اسکول میں داخل نہیں کروایا۔ میں اکیلی اسکول آنے جانے لگ گئی تھی، کیونکہ راستوں سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، اور گھر کے آس پاس سے اور بچیاں بھی اسکول جایا کرتی تھیں۔ ابا اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ابا دکان پر کام کر رہے تھے کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ گاؤں میں ایک ہی ڈسپینسری تھی۔ ابا کو جب وہاں لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ابا کی شوگر بہت ہائی ہو رہی ہے، جبکہ اس سے پہلے ابا کو کبھی شوگر کا مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ اب آئے دن ابا کی طبیعت خراب ہو جاتی اور ان سے کام بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ ادھر اماں اپنی ضد پر قائم تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میں 14 سال کی ہو گئی، اور میں نے مڈل پاس کر لیا، مگر محسن کو اماں نے اسکول نہیں جانے دیا۔ ابا بھی اماں کے سامنے مجبور تھے، کیونکہ جب بھی اسکول کی بات ہوتی تو اماں خود کو کمرے میں بند کر لیتی یا کھانا پینا چھوڑ دیتی۔ پتہ نہیں کس نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ اسکول میں ماسٹر صاحب لڑکوں کو بہت مارتے ہیں، اس لیے اماں نے ایک ہی بات پکڑ رکھی تھی کہ میرا محسن کسی کی مار یا ڈانٹ کھانے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا۔ ابا نے اماں کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ محسن اب اماں سے پیسے لے کر باہر نکل جاتا اور خوب کھیلنے کے بعد گھر آتا۔ اماں اسے باہر جانے سے روکتی تو وہ اماں سے خفا ہو جاتا، جو اماں کو کسی صورت میں منظور نہیں تھا، اور پھر تو وہ بے حد لاڈلا تھا۔ اماں نے اس کی ہر بات ماننا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے گاؤں کے بچوں کے ساتھ مار پیٹ بھی شروع کر دی تھی۔ کبھی کسی بچے کا سر پھاڑ کے آ جاتا تو کبھی کوئی اور نقصان کر دیتا۔ آئے دن محسن کی شکایتیں ابا کو دکان پر ملتی، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ محسن کسی بچے کا سر پھاڑ کر گھر آ گیا تو اس بچے کی ماں نے گھر آ کر خوب ہنگامہ کیا، مگر اماں نے بھی اسے بخشا نہیں، اور محسن کی پوری طرفداری کرتے ہوئے اس عورت کو گھر سے نکال دیا۔ ابا اس سارے ماحول اور محسن کی بدتمیزیوں سے بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ شوگر کے ساتھ بلڈ پریشر کے بھی مریض بن گئے تھے، بس خاموشی سے وقت کاٹ رہے تھے۔ میں 8ویں کے بعد سے گھر پر ہی تھی، اور گھر کے کام کاج میں اماں کا پورا ساتھ دیتی تھی۔ وقت کی گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتی گئی۔ محسن جب 12 سال کا ہوا تو ایک قیامت ہم پر گزری۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن محسن اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے گاؤں کے میدان میں چلا گیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی بہت زیادہ تھی۔ اماں نے اسے منع بھی کیا، مگر وہ رکا نہیں۔ جب اسے گئے ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے تو ایک دم گھر کا دروازہ بہت تیز بجنے لگا۔ ابا اس وقت دکان پر تھے۔ اماں نے دروازہ کھولا تو محسن کا ایک دوست پسینے میں شرابور کھڑا تھا۔
وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے اماں سے کہا کہ محسن کھیلتے ہوئے زور سے زمین پر گر پڑا اور اس کے سر سے بہت خون نکل رہا ہے۔ یہ سن کر اماں ننگے پیر بھاگی اور میں ابا کی دکان کی طرف دوڑی، لیکن میرے ابا کے وہاں پہنچنے سے پہلے اماں پہنچ گئی تھیں اور گاؤں والے محسن کو ڈسپینسری لے جا چکے تھے۔ میں اور ابا ڈسپینسری پہنچے مگر وہاں تو سب ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے جب محسن کو دیکھا تھا تو تبھی اس نے کہہ دیا تھا کہ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ مر چکا تھا اور ہماری دنیا ہی ویران ہو گئی۔ ابا بہت صدمے میں تھے، میں بھی بہت روئی، بلکہ سارا گاؤں ہی ہمارے دکھ میں شریک تھا، مگر سب سے برا حال تو اماں کا تھا۔ محسن کے مرنے کی خبر سن کر اماں تو جیسے سکتے میں آ گئی تھیں، وہ رو ہی نہیں رہی تھیں۔ جب محسن کی میت کو گھر لے کر گئے تب گاؤں کی ساری عورتیں ہمارے گھر جمع ہو گئیں۔ سب رو رہے تھے مگر اماں بت بنی بیٹھی تھی اور محسن کی میت کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ جب جنازہ اٹھایا تب بھی اماں روئی نہیں، بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ اماں کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ جو قیامت اماں پر ٹوٹی تھی اس نے میری ماں کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ شام سے رات ہو چکی تھی، سب اپنے اپنے گھر جا چکے تھے۔ میں نے اور ابا نے کتنی کوشش کی کہ اماں کو تھوڑا بہت کھانا کھلا دوں، مگر اماں نے ایک دانہ منہ میں نہیں ڈالا۔ ابا نے اماں کو نیند کی گولی دے کر سلا دیا، مگر آدھی رات کو اماں چیخیں مارتے ہوئے نیند سے جاگ گئیں۔ وہ محسن کو آوازیں دے رہی تھی اور پھر تیز آواز میں رونے لگیں۔ میں اور ابا بھی رو رہے تھے، مگر پھر اچانک اماں نے ہنسنا شروع کر دیا تو ہم پریشان ہو گئے۔ اماں کبھی رو رہی تھیں اور کبھی ہنس رہی تھیں۔ ابا بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر کچھ دیر بعد اماں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد صبح ہی اٹھی، مگر وہ صبح بھی ہمارے لیے مصیبتوں کے پیغام لے کر آئی تھی۔ میرے بھائی محسن سے انتہا کی محبت کرنے والی میری ماں پاگل سی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے سر کے بالوں کو نوچ رہی تھی، کبھی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگ جاتی۔ ابا کی اپنی طبیعت خراب تھی مگر وہ اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے یہی کہا کہ اماں کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ یہ خبر بھی ہم پر بجلی بن کر گری، اور جب دن بدن اماں کی حالت خراب ہوتی چلی گئی تو اماں کو گھر میں رکھ کر سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ابا کی طبیعت بھی ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی۔ ابا کا بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے۔ محسن کے جانے کے 3 مہینے بعد ہی ابا بھی دنیا سے چلے گئے۔ شوگر اور بلڈ پریشر نے ابا کی جان لے لی، مگر اصل دکھ تو اماں اور محسن کا تھا، جو ابا کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد میں بالکل ٹوٹ سی گئی تھی، اور اماں نے جب مجھ پر جان لیوا حملہ کیا تو گاؤں والوں نے اماں کو پاگل خانے بھیجنے کا فیصلہ سنا دیا اور 1 ہفتے کے اندر اندر میرا رشتہ دیکھ کر نکاح کروا دیا۔ میں تو 20-22 سال کی تھی، مجھے اتنی زیادہ سمجھ بھی نہیں تھی اور نہ ہی کبھی اکیلی گھر سے باہر نکلی تھی، اس لیے جو گاؤں والوں نے فیصلہ کیا مجھے وہ سر جھکا کے قبول کرنا پڑا تھا۔ میرا نکاح مظہر سے ہوا تھا۔ وہ گاؤں کے ایک رہائشی کا دور پرے کا رشتہ دار تھا اور یہ لوگ شہر میں رہتے تھے۔ مظہر ایک اسکول میں کینٹین چلاتے تھے، ان کا کاروبار اچھا تھا۔ گھر میں میری ساس اور 2 نندیں تھیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک جیٹھ اور جیٹھانی بھی رہتے تھے جن کے 2 بچے تھے۔ یہ تمام افراد 5 کمروں پر مشتمل گھر میں رہا کرتے تھے۔ 3 کمرے نیچے تھے اور 2 اوپر، جبکہ ایک چھوٹا سا کمرہ اور بھی تھا نیچے ہی، جس میں 12-13 سال کا ایک لڑکا رہتا تھا جو گھر کے کام کاج بھی کرتا تھا اور باہر سے سودا لینے بھی جایا کرتا تھا۔ میرے جیٹھ بھی مظہر کے ساتھ ہی کینٹین کا کام سنبھالتے تھے۔ میری ساس ایک باروب خاتون تھی جن کو گھر میں سب ماں جی کہہ کر پکارتے تھے۔ گھر کے کام میری جیٹھانی کرتی تھی اور میری نندیں بس ماں کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہتی یا ٹی وی دیکھنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ میری شادی کو 1 ہفتہ گزرا تو میری ساس نے سب کو کھانے کی میز پر بلایا اور کھانے کے دوران مجھے میرے حصے کی ذمہ داریاں بتا دیں کہ بہو کل کھیر میں ہاتھ ڈال کے اپنے کام سنبھالو۔ وہ مجھے اور میری جیٹھانی کو کام بانٹ کر دے رہی تھی، ایک کام میرے حصے تو دوسرا جیٹھانی کے ذمہ تھا۔ گھر کی صفائی اور برتن دھونا اور باہر سے سودا سلف لانا اس بچے شہزاد کی ذمہ داریوں میں شامل تھا، مگر انہوں نے
मेरी दोनों नंदों के ज़िम्मे कोई काम ना लगाया और उनको कुछ ना कहा, बल्कि वो बीच बीच में माँ की किसी न किसी बात में लुकमा दे रही थी कि भाभी हमारे घर में ये चीज़ें शौक़ से खाई जाती हैं और फलां चीज़ों को तो हम देखते तक नहीं। मैंने नोट किया कि यह सारा मामला तय होने के दौरान मेरी जेठानी बिल्कुल खामोश बैठी सर हिलाती जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसके मुंह में ज़बान ही नहीं है, या शायद वो अपने ससुराल वालों के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। आखिरकार उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे और उसके 2 बच्चे थे जो इस वक्त अपने बाप के पास बैठे खेल रहे थे। मज़हर की तरह मेरे जेठ भी खामोश मिजाज के बंदे थे। दोनों भाई पूरी तरह अपनी माँ के कंट्रोल में थे, उनसे पीछे बिना कोई काम नहीं करते थे। और वो 12 साल का बच्चा शहजाद, उसे देख देख कर तो मुझे मोहसिन की याद आती थी। वो था भी मोहसिन जैसा गोरा चिट्टा और दुबला पतला था। वो तो उस घराने का लगता भी नहीं था, शायद कहीं गांव वगैरह से उसे बुलवा के यहाँ काम पर रखा गया था। मगर मुझे तो उस पर बहुत तरस आता कि खेलने और पढ़ने की उम्र में वो नौकरों जैसी ज़िंदगी गुजार रहा था। मगर शायद वो किसी मुलाजिम का बच्चा होगा, तभी तो यहाँ काम करता था। मैं कई दिन से उसे देख रही थी, मगर मैंने किसी से पूछा नहीं कि वो कौन है और यहाँ काम क्यों करता है। कोई भी उससे आराम से बात तक नहीं करता था। अबे इधर बात सुन, चल ओए ये काम कर दे, बहरे कहीं के समझ नहीं आती क्या? इस तरह के कई जुमले सारा दिन मेरे कानों में पड़ते रहते जो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। और मुझे दुख होता था कि एक तो इतना छोटा बच्चा काम पर रखा हुआ है, दूसरा उसके साथ ये सलूक करते थे। उसे तो खाना भी हमारे साथ बैठकर खाने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि जब हम सब खाना खा रहे होते तो वह वहीं ज़मीन पर बैठा रहता कि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसे हुक्म दे दिया जाता और वो भागकर वो चीज़ ला देता और दोबारा ज़मीन पर बैठ जाता। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और वो तो इतना सीधा सादा कि गालियाँ सुनकर भी मुस्कुरा देता। जब हम सब खाना खा लेते तो वो बर्तन उठा कर किचन में रखता और फिर उसे एक प्लेट में थोड़ा सा सालन और एक रोटी दे दी जाती। ये सब मेरी जेठानी करती थी और ये मेरी सास का ऑर्डर था। नाश्ते में सब पराठे और ब्रेड खाते, मगर उसे बेकरी के हल्के वाले रस दिए जाते थे। उसे तनख्वाह के नाम पर एक धेला नहीं मिलता था। कपड़े भी उसके बहुत पुराने थे, जो शायद 3-4 सूट ही थे। मैं 2 महीनों से उसे वही सूट बार बार पहनते हुए देख रही थी। एक दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो मैंने मज़हर से पूछ ही लिया कि आखिर वो बच्चा कौन है और उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। मज़हर ने मुझे कहा कि मुलाजिम है और माँ कहती है कि मुलाजमों को शुरू से ही खींच कर रखें तो वो सेट रहते हैं, वरना दिमाग ख़राब होते देर कब लगती है। मैंने मज़हर से कहा कि बेशक वो मुलाजिम है, मगर है तो सिर्फ 12 साल का और उसके साथ ये रवैया मुनासिब नहीं। मज़हर ने मुझे खामोश करवा दिया कि ये सब माँ जी देखती हैं, उनको जो बेहतर लगेगा वही वो करेंगी। तुम्हारे या मेरे बोलने ना बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इन मामलात में मत पड़ो। मैं मज़हर की बातें सुनकर समझ गई थी कि घर में जो हो रहा है वही सबको मुनासिब लगता है, क्योंकि वो सब माँ जी के हुक्म पर हो रहा था, इसीलिए किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मगर मेरा दिल जलता था शहजाद का ये हाल देखकर, और फिर मैंने चोरी छुपे शहजाद का ख्याल रखना शुरू कर दिया। जब वो सोने के लिए स्टोर रूम जाता और सब अपने अपने कमरों में चले जाते तो मैं खाने की कोई ना कोई चीज़ उसके कमरे में जाकर उसे दे देती। फिर मैं मज़हर के साथ बाज़ार गई तो मज़हर से रिक्वेस्ट करके 2 जोड़े शहजाद के लिए ख़रीद लिए, मगर मज़हर ने मुझे सख्ती से कहा कि माँ जी या किसी और को पता ना चले कि तुमने दिए हैं, भला वो नए कपड़े पहनता तो किसी को पता ना चलता। जैसे जब रात को मैंने उसे ले जाकर कपड़े दिए तो एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई और उसने मुझे कहा कि बाजी बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर मैंने ये कपड़े लिए और पहने तो माँ जी मुझे मारेंगी। मैं दिल बर्दाश्ता हो गई। मैंने उसे कहा कि इन कपड़ों को छुपा कर रख लो और जब गांव अपने घर जाओ तो वहाँ ले जाना, ऐसे किसी को पता नहीं चलेगा। वो मेरी बात सुनकर उदास सा हो गया और कहने लगा, कौन सा गांव बाजी, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय इन लोगों के, तभी तो मैं इनके साथ रहता हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं, तो वो बिल्कुल खामोश हो गया, और जब मैंने दोबारा पूछा तो उसने बस इतना कहा कि दोनों फौत हो गए हैं। फिर वो मुंह दूसरी तरफ करके लेट गया तो मैं उठकर अपने कमरे में चली गई।
مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، تبھی تو وہ یہاں ظلم برداشت کر رہا تھا۔ اس وقت مجھے میرے بھائی بہت یاد آیا۔ اماں اور ابا یاد آئے اور میں رونے لگ گئی۔ تو مظہر نے پریشان ہو کر مجھ سے وجہ پوچھی کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کہ شہزاد کو دیکھ کر مجھے میرا بھائی محسن یاد آ جاتا ہے۔ تو مظہر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم آج سے شہزاد کے لیے جو بھی کرو گی میں تمہیں نہیں روکوں گا، بس ماں جی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے سوچ لیا کہ شہزاد کے کھانے پینے کا خیال رکھوں گی، اور جب مناسب وقت آئے گا تب سب کے سامنے اسے نئے کپڑے خرید کر دوں گی۔ ایک ہفتہ مزید گزرا تو مجھے پاگل خانے سے ڈاکٹر کا فون آیا کہ اماں اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ یہ خبر تکلیف دہ تو تھی، مگر میری اماں کی بہتری اسی میں تھی۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے شہزاد کا اور بھی زیادہ احساس ہونے لگا۔ میں اسے کھانا بھی خود ڈال کر دینے لگی تھی تاکہ زیادہ اور اچھا دے سکوں۔ لیکن ایک دن میری ساس نے دیکھ لیا اور مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگیں کہ میں کافی دن سے نوٹ کر رہی ہوں جو تمہیں ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی، اور پھر میں نے بڑے مہذب انداز میں کہا کہ ماں جی، میں چاہتی ہوں کہ شہزاد ہمارے گھر میں ایک گھر کے فرد کی طرح رہے اور اسکول بھی جائے۔ یہ سنتے ہی میری ساس غصے میں آ گئی اور مجھے کہنے لگیں کہ اپنی حد میں رہو بہو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں خاموشی سے کچن میں چلی گئی، اور پھر اسی رات ایک حیرت انگیز انکشاف مجھ پر ہوا۔ دراصل اس رات میری ساس نے شہزاد کو کھانا دینے سے منع کر دیا تھا، تو میری جیٹھانی نے اسے کھانا نہیں دیا، اور وہ اپنا کام نپٹا کر بھوکا ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں رات کو سب کے سونے کے بعد کھانا لے کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل کسی نے چیر دیا ہو۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھ کر پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ فٹافٹ کھانا کھانے لگ گیا۔ میں غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس ایک تصویر پڑی تھی جو فریم میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کی تصویر ہے، تو اس نے کہا میرے امی ابو کی۔ میں نے جب تصویر اٹھا کر دیکھی تو مجھ پر جیسے بجلی گر گئی، کیونکہ اس تصویر میں میرے سسر اور ایک جوان سی لڑکی تھی جو ایک ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے، اور میرے سسر کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو شاید مشکل سے 1 سال کا ہوگا۔ میں حیران سی اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ شہزاد نے کہا کہ یہ میرے پاپا اور یہ مما ہیں، اور پاپا کی گود میں جو بچہ ہے وہ میں ہی ہوں۔ شہزاد کے الفاظ پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بمشکل اسے مسکرا کر دیکھا اور پلنگ پر لیٹا کر اسے سونے کا کہا اور خود اپنے کمرے میں گئی تو مظہر جاگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولے کہ کھانا کھلا آئی ہو اسے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر میں خاموش رہی۔ وہ پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے۔ میں نے مظہر سے پوچھا کہ شہزاد کون ہے۔ مظہر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد کہنے لگے کہ وہ میرا چھوٹا سوتیلا بھائی ہے۔ ابا 13-14 سال پہلے ایک گاؤں میں گئے تھے، وہاں کسی نوجوان لڑکی سے نکاح کر کے اسے یہاں لے آئے، کیونکہ وہ لڑکی بے آسرا تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور ابا اسی کے انتقال پر گئے تھے۔ دراصل وہ ابا کے دور کے جاننے والے تھے، اور گاؤں والوں نے لڑکی کی دیکھ ریکھ سے انکار کرتے ہوئے ذمہ داری ابا پر ڈال دی، مگر جوان لڑکی کو بنا کسی رشتے کے وہ ابا کے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے ابا نے ان سے نکاح کا کہہ دیا، مگر ان لوگوں نے سوچنے کا موقع دیا نہ کسی سے بات کرنے کا، اور ابا کے ساتھ اس کا نکاح کروا کے رخصت کر دیا۔ جب ابا اسے لے کر یہاں آئے تو ماں جی نے خوب ہنگامہ کیا، مگر ابا نے اسے چھوڑا نہ دوسرے گھر میں رکھا، بلکہ اسی گھر کے اوپر والے پورشن میں شفٹ کر دیا۔ اور شادی کے 1 سال بعد جب شہزاد پیدا ہوا تو اماں کی نفرت شہزاد تک بھی جا پہنچی، مگر افسوس کہ جب شہزاد 1 سال کا تھا تو ابا اور چھوٹی ماں کہیں جا رہے تھے، تب ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ابا اور چھوٹی ماں دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر شہزاد بچ گیا، اور اس طرح وہ آج تک ہمارے پاس ہے۔ پر ماں جی نے اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ میری بہنوں نے بھی ماں کی دیکھا دیکھی شہزاد کے ساتھ برا سلوک رکھا، اسے اسکول داخل کروایا، نہ گھر کے فرد کی حیثیت دی، اور جو کچھ ہے وہ آج تمہارے سامنے ہے۔ یہ سب سن کر تو مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا، اور اگر شہزاد ماں جی کی سوتن کا بیٹا تھا تو کیا ہوا؟ آخر خون تو ان کے شوہر کا ہی تھا، اور پھر جو بھی ہوا اس میں معصوم بچے کا کیا قصور تھا؟ اس دن کے بعد سے میں نے شہزاد کا خیال سب کے سامنے بھی رکھنا شروع کر دیا۔
मेरी सास मुझे डांटती मगर मैं उन्हें तमीज़ के साथ कह देती कि हमारा मज़हब हमें मुलाजमों के साथ अच्छे रवैये का पैगाम देता है। ये सुनकर वो खामोश हो जाती। फिर ऐसा हुआ कि मेरी नंदों की शादी थी और शहजाद ने आगे आगे होकर काफ़ी काम किए। वो बड़ी खुश दिली से काम कर रहा था और सबकी एक आवाज़ पर बात सुनने पहुंच जाता। उनकी शादी के बाद एक दिन मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई। शायद शादी की थकन की वजह से ऐसा हुआ, मगर उनकी तबीयत 2-3 दिन गुजर जाने के बावजूद संभली नहीं पाई। और फिर जब उनका चेकअप करवाया और कुछ टेस्ट हुए तो पता चला कि उनके मैदे में अल्सर था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बिस्तर से लग गई थी। एक दिन जब सब अपने कामों में मसरूफ़ थे तो शहजाद माँ जी के कमरे में चला गया। वो समझा कि माँ जी सो रही हैं। उसने माँ जी के पैर दबाना शुरू कर दिए और वो रो भी रहा था। रोते रोते हुए उसने जब कहा कि प्लीज़ अल्लाह जी, मेरी माँ जल्दी से ठीक हो जाए, मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहता, मुझे इनसे बहुत प्यार है। तो ये सुनकर माँ जी का दिल तड़प गया। जिस बच्चे को वो बचपन से नफ़रत देती आई थी, आज वही उनके लिए इतने दिल से दुआएं कर रहा था। जब मैं कमरे में माँ जी के लिए सूप लेकर गई तो मैंने देखा कि माँ जी ने शहजाद को अपने सीने से लगाया हुआ है और वो रोए जा रही हैं। मेरे पीछे जेठानी भी आ गई और हम दोनों ये मंजर देखकर बहुत खुश हुईं और आंखों में आंसू आ गए। फिर माँ जी बहुत जल्दी ठीक हो गई और उन्होंने शहजाद को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। अब शहजाद भी घर के एक फ़र्द की तरह हमारे साथ रहता है, अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और माँ जी उसके लिए लड़कियाँ पसंद कर रही हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि इंसान में अगर एहसास और प्यार निकाल दिया जाए तो पीछे कुछ नहीं बचता, और यही हकीकत है। तभी तो आज हम सब एक मिसाली फैमिली की तरह साथ हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।